الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اگر ان آیات کا ہم کوئی عنوان مقرر کریں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَنَا ابْنَيَّ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. یا اللہ رب العزت اپنے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، کہ آپ ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ صحیح بتا دیجئے، بالکل جیسے آپ کو بتایا گیا ویسے ہی بتا دیجئے، حق کے ساتھ، اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہ ہو، کوئی ایسی جمع تفریق نہ ہو، حق کے ساتھ اس کو ادا کر دیجئے، بتا دیجئے، تلاوت کر دیجئے. اب وہ آگے جو بات ہے وہ آ رہی ہے کہ کس بات کے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے محبوب کو، کہ وہ کون سا واقعہ ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب پیش کی دونوں نے اپنی نیاز. اب آدم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، ظاہر ہے جب کہ انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، اور اس وقت آدم علیہ السلام کی یہ پہلی اولادوں میں سے تھے حابیل اور قابیل. اس وقت یہ قانون تھا کہ پہلے حمل میں اللہ تعالیٰ دو جڑوائی دیتے تھے ان کو، بیٹا بیٹی. دوسرے حمل میں بھی بیٹا بیٹی. یہ پہلے دو حملوں کا واقعہ ہے، اور پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اسی طرح دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی سے شادی کر سکتا. تب یہ قانون تھا، اس کی وجہ تھا کہ انسانیت کو آگے پھیلانا تھا، آگے بڑھانا تھا. آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ابتدا ہو رہی تھی. اب ہوا یہ کہ جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا درمیانی سی شکل کی، ذرا ہلکی تھی. آدم علیہ السلام نے جو ان کو بتایا گیا یا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ان حابیل کو کہا کہ بھی تمہاری شادی جو ہے وہ قابیل کی بہن سے کر دیں گے، اور قابیل کی تمہاری بہن سے کر دیں گے. قابیل کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی. قابیل نے کہا کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، یعنی دوسرے حمل پہ جو ہوئی، وہ بھی بہن ہی تھی لیکن جی. اب آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ چلو ایسے کرو، پھر اگر ظاہر سی بات ہے اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں جھگڑ پڑیں،
کہ آپ دونوں اپنی اپنی نیاز رکھو، جس کو اللہ نیاز قبول کر لے گا اس کی شادی یعنی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دیں گے۔ اب دونوں اپنی اپنی نیازیں لے کے آئے، سنا کہ حابیل دمبا لائے اور وہ جو ہے کچھ سٹا لے کے آئے۔ بہرحال اب وہاں اس وقت نیاز کی قبولیت کا یہ ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اور اس نیاز کو کھا جاتی تھی، مطلب اس کو جلا دی، اس کا مطلب قبول ہو گئی۔ حابیل تقوی میں بھی بلند تھے، قابیل کی نسبت زیادہ بہتر انسان اور تقوی والے انسان تھے، اور قرآن بھلا پڑا ہے کہ تقوی والے کے ساتھ ہی معاملہ کرنا اللہ نے، اسی کے ساتھ ہے، یہ پکی پکی بات ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے عملوں کا بھی فائدہ نہیں ہے، حج بھی کری جاؤ تو عوام نے بھی لٹی جاؤ، ہاں جی کہندے جی پچھلے گناہ تو ہم بخشائے ہیں، اور تقوی دیکھنا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی آپ میں تو پھر اس حج عمرے کا کیا فائدہ، مجھے یہ بتاؤ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے چکر لگوانے کے لیے اور فاصلے کرانے کے لیے تو نہیں کیا، اس کا مطلب تبدیلی، چینج آنی چاہیے، چینج۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحبتیں برداشت کی، جو محنتیں کی، وہ اس لیے نہیں کی کہ جناب ہم بس کہیں کہ بس مر جائیں گے جی اللہ کے رسول کی خاطر، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ وہ ایسے مرنا والا، ایسی جان اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے۔ ہاں جان سے زیادہ قربان ہے وہ، ہم سے جان، ہماری جانوں سے بہت زیادہ وہ عزیز ہے ہمیں، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ جو عمل کر کے دکھایا آپ نے اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، یہ مقصود ہے۔ اگر ہم ملاوٹ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، چوری بھی کریں، فراڈ بھی کریں، ہر چیز کریں اور کہیں جی ہم تو بڑے جی متقی، پنجو وقت پہلی صف وچ میں ہوندا جی امام دے پیچھے، شلوار بھی میری ایتھے تک ہوندی ہے جی اتنے، ہاں جی داڑھی میری ایڈی لمبی ہے جناب تو نہیں تک آندی ہے۔ اور بھائی اصل بات کریکٹر کی، نقشے قدم تے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گل کیتی ہے۔ وہ دی ہر ادا تے مر مٹے بندہ، یہ نہیں کہ پھر اب باقی ساریاں اپنیاں گلاں، اپنیاں مرضیاں، تے اس طرح کیا جی میں تو بس میں تو جی مر جائیں گا، کوئی گل تو کرے انہوں دے خلاف۔ وہ ان کو یہ نہیں چاہیے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، ہیرا پھیری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، بدماشی نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، حرام کام نہ کرو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اب گننے بیٹھ جائیں تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ۔ تو بہرحال قابیل جو تھا اس بات پہ حاسد ہو گیا، اس حسد کی وجہ سے اس نے کہا قال لأقتلنک، اصل میں اس طرح کہنا چاہیے کہ میں تو تجھے ضرور مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ لام جب ساتھ آ جاتا ہے تو تاکید ہو جاتی، پکی بات، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اب حابیل کا جواب سنیں، قال انما يتقبل الله من المتقین۔ قال، اس نے کہا انما يتقبل اللہ، اللہ تو قبول کرتا ہے تقوی والوں سے، پرہیزگاروں سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں، وہ اللہ کا ڈر جو ہے ان پر چھایا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے تقوی والوں سے، پرہیزگاروں سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے فرمایا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَ فِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ
لئن بسطت الیہ، ہاں البتہ اگر تو پھیلا دے میری طرف، یعنی اپنے یدک، اپنے ہاتھ کو، یعنی اگر تو مجھ پر مارنے کو اپنا ہاتھ پھیلائے گا، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، لیکن میں اپنے ہاتھ کو تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یعنی پرہیزگاری کرتا ہوں، اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ قتل اٹ سیلف ایک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ رسول کریم سے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر وجہ کی قتل کر دے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا، اور اگر ایک انسان کسی ایک انسان کی جان بچا لیتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ دیکھیں یہ قاعدہ قانون کون بتا رہے ہیں؟ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی ہاں جی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گل ہے۔ جنہ نالج ہے نا جی تسوں اگے پھیلاؤ، یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اور اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ انی ارید ان تبوء، ان تبوء، تبوء کا مطلب ہے کہ حاصل کرے تو، انی ارید، بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ اس بات سے کہ میں بھی تیرے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاؤں۔ کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیسے جہنمی ہو گیا؟ انہوں نے کہا اگر وہ بھی یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھی کو مار دوں تو پھر وہ بھی جہنمی ہے۔ اب جس کا داؤ پہلے چل گیا اس نے مار دیا، لیکن ارادہ دونوں کا یہاں حبیل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ بڑا باریک نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں نہیں چاہتا، یعنی میں یہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یعنی میں یہ بھی ہے، اریدو کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میں یہ چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے، یا میں یہ دیکھ رہا ہوں، یا میں چاہتا ہوں، میری ڈیزائر یہ ہے کہ تو اپنا گناہ بھی لے کے جائے اللہ کے پاس اور میرا گناہ بھی لے کے جائے۔ مطلب اپنی جو تیری انٹینشن ہے مارنے کی مجھے، وہ بھی، اس کا گناہ بھی، اور پھر مجھے قتل کرنے کا گناہ بھی، دو گناہ تو اپنے سر لے کے جہنم میں جائے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنمی ہو جائے۔ تکون کا مطلب ہے فتکون، پس تو ہو جائے جہنمی، آگ میں رہنے والا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات حابیل نے کہی، اور یہ بات مت بھولیں آپ، آخری انسان جو پیدا ہوگا
اس تک جتنے قتل ہوں گے اس سب کا گناہ قابیل کے سر بھی جائے گا، کیونکہ یہ پہلا قاتل تھا دنیا میں، پہلا اس نے بنیاد رکھی اور ناجائز رکھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے قربانی قبول ہوئی اس کی حسد کی بنیاد پہ، تو لیکن اس کے سر یہ گناہ جائے گا قابیل کے ہر اس قتل کا، کوئی بھی جو ناجائز قتل ہوگا دنیا میں اس کے سر گناہ جائے گا، اس کا اپنا گناہ تو ہے ہی ہے، بلکہ 2 گناہ ہیں اور پھر پتہ نہیں کتنے اس کے سر ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو قتل کر کے لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ تو قابیل کا بھی اللہ ہے نا، حابیل کا بھی اللہ ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مَنْ طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پس آراستہ کیا اس کے جی نے، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کیا، یعنی اس کو اس بات پر اس کے نفس نے راغب کیا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس اس نے قتل کر دیا اور پھر وہ ہو گیا خسارے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ سوء کہتے ہیں لاش کو، ناش کو یا لاش کو، سوءة اخی، اپنے بھائی کی لاش۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ نے ایک غراب کہتے ہیں کوے کو، سعودی عرب میں ایک سوک غراب ہے، بڑی مشہور ہے۔ الیکٹرک کا کوئی چیز آپ نے لینی ہو، ٹیکسی میں بیٹھ کے یا اپنی گاڑی میں سوک غراب چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں سوک غراب، کہتے وہ، اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں، پہلے وقتوں میں کوئی کوے وہاں ہوتے ہوں گے تو اس کا نام ہی سوک غراب پڑ گیا، تو غراب کوا، تو اللہ نے فبعثا، اللہ نے بھیجا کوا، وہ دوسرے کوے کو، مرے ہوئے کو اپنے یعنی پنجوں میں لے کے آیا اور اس نے سامنے اس کے بیٹھ کے مٹی کھودنی شروع کر دی، پھر کوے کو اس میں رکھا اور اس میں مٹی ڈالنی شروع۔ اب یہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فبعث اللہ غرابا یبحث، یبحث کا مطلب ہے کریدنا، فی الارض، اس نے زمین سامنے بیٹھ کے کریدی، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ جو ہے نا یہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، اس کو طریقہ بتا دیا کہ تو کیسے زمین کھود اور اس کو اس میں چھپا دے، کیونکہ ابھی وہ پریشان تھا نا، میں اس کا کیا کروں، یہ تو بابا بھی دیکھ لیں گے، ماما بھی دیکھ لیں گے، سب دیکھ لیں تو بڑا مسئلہ بنے گا، اب میں کیا کروں، اور ویسے بھی بھائی کی لاش ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے وہ کوا بھیجا، اس نے سامنے یہ ایکشن کیا اور پھر اس کو پتہ لگ گیا اور کیا کہنے لگا کہ کوا ہی میرے تو چنگا ہے، میں اس کے لیول پہ بھی نہیں، میں تو اس کے لیول پر بھی نہیں ہوں، اس کو یہ پتا اور مجھے نہیں پتا، اور اس نے مجھے سکھایا۔ آگے آ رہی بات، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ قال یا ویلتا، یا ویلتا کا مطلب ہوتا ہے وائے افسوس، بولا ہائے افسوس یا وائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں بے بس ہوا اس سے کہ ہو جاؤں مانند اس کوے کے، یعنی اس کے مانند بھی میں نہ ہو سکا، یعنی یہی مجھ سے بہتر ہے کہ جس نے مجھے گائیڈ کیا۔ فَوَارِيَا سَوْءَةَ أَخِيهِ، اس کوے کے پھر میں چھپا دوں لاش کو اپنے بھائی کی، یعنی اس کوے نے جو مجھے بتایا ہے یا عمل کر کے دکھایا ہے
تو میں تو اس لیول پہ بھی نہیں جا سکا، اس لیول کا بھی نہیں ہوں، یعنی اس کی سوچ مجھ سے بھی بہتر ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا دوں. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا اب پچھتانے والوں میں. اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ کہتا ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو اب دیکھیں کہ نفس امارہ جو ہے نا جی، یہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ساتھی ہے. شیطان اور نفس امارہ دو انسان کے سب سے بڑے دشمن. اب دیکھیں کہ نفس بھی بعض دفعہ آدمی کو غلط کاموں کے لیے اکساتا ہے، برے کاموں کے لیے اکساتا ہے. اور جو اپنے نفس امارہ کو کنٹرول نہ کر سکا تو پھر یہ اس کی جو ہے نا کمان پکڑ لیتا اپنے ہاتھ میں، پھر اس کو جدھر مرضی وہ لے کے جاتا ہے. لہذا اس کے خلاف بھی لڑائی کرنی ہوتی ہے، ہمیں جنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی اور شیطان کے خلاف. تو یہ اس کے نفس نے اس کو کہا کہ نہیں تو مار دے، ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں بیاہ کر لینا وہ نال.